نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلک وصحابک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور آپ سب کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کے سامنے پھر دوبارہ سے حاضر ہوں۔ آج میں جس ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں اس کا عنوان ہے کہ اصل اعمال جو ہیں، مال جو اصل ہے وہ اعمال ہے۔ تو اس ٹاپک کو چننے کی وجہ کیا ہے؟ ہم بہت اچھے اعمال کرتے ہیں، بہت اچھے اپنی طرف سے معاملات کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ اس کمی کو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو کہاں پر چھوڑ دیا، کیسے چھوڑ دیا۔ تو تھوڑا سا کوشش کروں گا میں کہ آپ کو بتا سکوں کہ ہمارا اصل مال جو ہے وہ اعمال ہیں۔ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہم مال و زر، سواری، گھر بار، یہ سب کچھ، نرینہ اولاد، بیلنس، بینک بیلنس، بڑے بڑے بیلنس، یہ سارا کچھ ہم بھائرس بناتے ہیں، اکٹھا کرنے کی کوشش اور خواہش کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں کہ سڈن ڈیتھس ہو رہی ہیں، ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، حادثات ایک دم سے زندگی میں کچھ ایسے آ جاتے ہیں، کچھ صدمہ، ٹینشن، آپ سب کچھ وہیں پہ چھوڑ کر یا ادھورا چھوڑ کر آپ اپنی اس اصل جو مقام ہے قبر، اس کے اندر جا کے پڑ جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تمہاری نیت ہے، میں تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، میں تمہاری نیت کو دیکھتا ہوں۔ اب اگر میری اور آپ کی نیت جو ہے اس کے اندر فتور آ گیا ہے، اگر اس کے اندر ہی گڑبڑ ہو گئی ہے، تو ہمارے اعمال کیسے اچھے ہوں گے؟ کیسے ممکن ہے ہم اپنے عمل کو اچھا کر سکیں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ٹھیک ہے جی؟ اب عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ عمل کب ہوتا ہے، اپلیکیبل کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کو اپنے دماغ کے اندر سوچ لیتے ہیں I have to do that thing، مجھے یہ کام کرنا ہے، دین آپ اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں اور وہ کام آپ کا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور میرے سامنے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب اس میں نماز کو قائم کرنے کا کہا گیا ہے۔ آپ تو نماز پڑھتے ہیں، کیا پڑھا آپ نے؟ کبھی آپ نے نماز کی اصل اساس کو جانا؟ کبھی آپ نے اس کی بیس کو سمجھا کہ یہ ہے کیا؟ چلیں میں ایسے پوچھتا ہوں آپ سے، نماز جو ہے کس کی ہے اور کس کے لیے ہے نا؟ اسٹرینج کویسچن۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے کہ نماز تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے، اس کو رب سمجھ کر اس کے سامنے سر کو جھکانے کے لیے،
سجدہ کرنے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے. لیکن اطاعت اس نے اکیلے تو نہیں رکھی ہوئی، اطاعت کو اس نے مشروط کر دیا ہے اپنے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو میری اور اطاعت کرو میرے رسول کی. تو نماز بھی دو ہی جگہوں پر بٹی ہوئی ہے. نماز اصل میں اللہ کے لیے ہے. نماز آپ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر، عاجزی کر کر، انکساری کر کر اس کو ادا کرتے ہیں. اور نماز ہے کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. الصلاۃ المعراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. اور معراج کس کو نصیب ہوئی؟ سب سے اول مومن جو ہے، مومن حق جو ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ذات اقدس کو وہ نماز ملی. نماز رب کے لیے، نماز کس کی؟ نبی کی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو میری اور اطاعت کرو میرے رسول کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز معراج میں تحفے کے طور پر ملی. 50 نمازیں ملی جو کہ موسیٰ کے بار بار تکرار کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم کرتے کرتے 5 رہ گئی. اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو تعداد میں کم کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ثواب میں کم نہیں کیا. اب اگر کوئی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا تو اس کو ثواب 50 کے برابر ملے گا. تو اب اعمال کی بات یہاں پر آ گئی. تو یہ ایک عمل ہے، وہ عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا. جبرائیل نے آپ کو نماز پڑھ کے سکھائی اور آپ نے جو ہے اپنے امت کو سکھائی. صحابہ کے تھرو پہنچتے 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 ہم تک پہنچ گئی. تو کیا آپ کی نماز میری نماز نبی کی نماز ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. نماز سے پہلے ایک عمل ہے اذان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مؤذن جب اذان دیتا ہے تو کوئی جن، کوئی ملائکہ، کوئی پرند، کوئی چرند، کوئی درند، الغرض جو بھی سنتا ہے اس کی اذان کو، قیامت کے روز وہ اس کے حق میں گواہی دے گا. جنت کی بشارت ہے مؤذن کے لیے، یعنی اگر ایک شخص جو ہے 7 سال، مختلف کچھ حدیث میں 10 ہے، کچھ میں 7 ہے، لیکن 7 کے صیغے کو رکھیے، 7 سال تک خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اذان اگر وہ دیتا ہے تو اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو جو بھی اس اذان کو سنتا ہے وہ اس کے حق میں گواہی دے گا. اب اس گواہی کو کب وہ دے گا؟ جب وہ ریپیٹیشن کرے گا، مؤذن کی آواز کے اوپر اس کو ریپیٹ کرے گا. تو اس لیے کہا گیا کہ اپنی مصروف زندگی میں سے جب مؤذن اذان دے رہا ہو، پکار رہا ہو نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو سنو اس کی پکار کو اور ریپیٹ کرو اس کی آواز کے ساتھ، ریپیٹیشن کرو. اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. حی علی الفلاح بھی کہہ سکتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ یہاں پر ختم ہو گیا، آپ نے ریپیٹ کیا ہے. آگے اب آپ محمد الرسول اللہ لگا رہے ہیں، یہ آپ ایکسٹرا لگا رہے ہیں. یہ عمل بتانا تھا جس کے لیے میں نے آپ کو روکا. اب آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کہیں گے جی کہ کلمے کے ساتھ تو یہی آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بے شک حق ہے، یہی آتا ہے. لیکن ہم کلمہ نہیں پڑھ رہے، ہم اذان سن رہے ہیں
اور اذان کا جواب دے رہے ہیں. جب مؤذن نے کہا کہ لا الہ الا اللہ تو آپ نے اس سے آگے نہیں جانا، آپ نے بھی لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اس کے بعد جو اذان کے بعد کی دعا ہوتی ہے وہ پڑھنی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. تو یہ بھی اگر آپ کریں گے تو اس میں بھی جنت کی بشارت ہے. اب ایک عمل میں نے آپ کو بتا دیا، اور وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے اذان کو ایز اٹ از آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اس سے آگے نہیں جانا. اب یہ مؤذن سے آگے جانے والا عمل سے روک دیا گیا. ایک عمل آپ کا درست ہو گیا، ایک معاملہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا، اور جنت کی طرف جانے کے لیے آسانی ہو گئی. تو آپ کا اس عمل نے آپ کو جنت کے راستوں پہ لگانے کی طرف لگا دیا. اب نماز جب کھڑی ہو گئی، میں نے بتا چکا ہوں کہ نماز کے اندر آپ نے کس طرح سے شامل ہونا ہے اور کیا معاملہ ہے، وہ ہم احکام جو ہے اس کے اندر آپ کو بتا چکے مسائل کے اندر. اب آپ نے امام سے آگے نہیں بڑھنا. جس طرح سے مؤذن سے آگے نہیں بڑھے، اس طرح سے امام سے بھی آگے نہیں بڑھنا. مطلب اس نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے اس کے پیچھے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ باندھ لیے. اس کے بعد اگر جہری اور سحری یعنی تلاوت والی اور بغیر آواز کے اگر پڑھنے والی ہے نماز، تو اس کے مطابق آپ نے بھی اسی عمل کو دہرانا ہے اور اس کی تقلید کرنی ہے. کوئی بھی اگر آپ نے اس کو تو دیکھنا نہیں ہے، آپ نے کان لگانے ہیں اس کی طرف. اس نے کہا اللہ اکبر تو آپ نے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیے. اس نے کہا کہ اللہ اکبر تو سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، آپ کو پتہ ہے. اس نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ تو آپ نے کہا ربنا ولک الحمد، آپ نے پڑھا اور پھر آپ چلے گئے سجدے میں. اس نے کہا اللہ اکبر تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا آپ نے، پھر اللہ اکبر، پھر جلسہ کیا، پھر اس کے بعد گئے. اچھا، ایک اور عمل آپ کو دو سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں. اب اس کی دعا ہے جو کہ پڑھی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور ہمیں سکھائی بھی. اب آپ کو میں جو مختصر ہے آپ کو وہ بتا رہا ہوں اور پوری بھی بتا رہا ہوں. اب آپ نے ایک سجدہ کر لیا اور سجدے میں آپ بیٹھ گئے، اس کو جلسہ ہوا، رکے آپ. مقصد رکنا ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی، یہ پوری دعا ہے. یہاں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی یہ آپ نے پڑھا، پھر آپ دوسرا سجدہ میں چلے گئے. اور اگر آپ کو پوری دعا نہیں یاد ہو رہی تو جب تک یاد نہیں ہوتی تب تک آپ نے اللہم اغفر لی پڑھ لیا. یہ بھی آپ کا جلسہ ہو گیا، دوسرا عمل آپ کو مل گیا. اب دو عمل، ایک اذان کا عمل جو آپ غلط کر رہے تھے، آگے جا رہے تھے مؤذن سے، ایک لاجک میں، ایک محبت میں، ایک کلمے کی تقدس میں. ایک تو وہ آپ نے کٹ ڈاؤن کر لیا، آپ نے لا الہ الا اللہ کے بعد لا الہ الا اللہ ہی کہا کیونکہ آپ نے اذان سنی اور اذان کی ریپیٹیشن کی. اور اب یہاں پر آپ نے جو عمل آپ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں جب نماز پڑھتے ہوئے خواتین بھی اور جو مرد حضرات بھی، سب کی بات نہیں کر رہا، جنرل اسپیکنگ، جب سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اللہ اکبر، پھر ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ چلے گئے. جلسے کا وقت جو ہے وہ نہیں ہوتا. اللہم اغفر لی بھی کہنے کا ٹائم نہیں ہم دیتے، جلدی جلدی سجدے کہتے ہیں. تو ٹھوکریں مارنے، کوے کی ٹھوکریں مارنے والا بات ہے، ٹھونگے مارنے والا. جب آپ نے ایک سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ کم و بیش 3 مرتبہ کہا، اٹھ کر بیٹھے اور اس سے آپ نے کہا کہ اللہم اغفر لی. اتنا ٹائم تو لگا نا، تو کیا آپ سوچیے کہ اتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو؟ تو اس میں بھی آپ مغفرت مانگ رہے ہیں، اللہ مغفر لی وارحمنی واہدنی، رحمت کر دے، وہ ہدایت دے دے. تو یہ دعا ہی ہے پوری کی پوری نماز ایک دعا ہے. تو یہ عمل آپ نے کیا تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا اور آپ کی قبولیت بھی ہوگی سبحان ربی اللہ کہنے کی. اب ایسے ہی آپ نے کوئی بھی عمل امام سے پہلے نہیں کرنا، اس کی تقلید کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے. امامت جو کر رہا ہے وہ. اب آپ کے سیکنڈ سٹیپ پہ آپ آ جائیں
یہ تو نماز کا اور اذان کا میں نے بتا دیا. اب لباس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے کہ تم رات کے ہی لباس کے اندر جو ہے نماز کو قائم کرو یا ادا کرو. آج کی زبان میں، آسان زبان میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سلیپنگ ڈریس جو ہم نے پہنا ہوتا ہے تو ہم اکثر اسی سلیپنگ ڈریس کے اندر ہی نماز کو ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب سوچئے کہ کیا وہ لباس پہن کر، وہ نائٹ سوٹ پہن کر، کیا آپ جو ہیں کسی دنیا کے ایک عہدے والے شخص کے ساتھ یا کسی معتبر انسان کے ساتھ جو آپ کی نظر معتبر ہے، اس کے سامنے پیش ہوں گے؟ اس کے سامنے میں جائیں گے آپ؟ نہیں، بالکل نہیں جائیں گے. آپ بہترین اور صاف لباس پہن کر اس کے سامنے جائیں گے. تو وہ جو بادشاہ ہے، پوری کائنات کا شہنشاہ ہے، تو اس کے دربار میں جب آپ نے کھڑا ہونا ہے تو آپ اپنے رات کے نائٹ ٹروزر کے اندر، سوٹ کے اندر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں یا جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا، ہمارے پاس بہت سارے لباس ہیں الحمدللہ. ہر ایک کے پاس، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس لباس نہیں ہے. ایک ٹروزر آپ ہینگ کر دیں، ایک شرٹ آپ ہینگ کر دیں، ایک شلوار قمیض آپ لٹکا دیں، وہ ثواب کی نیت سے اس کو رکھیں، وہ بھی آپ کی گواہی دے گی. ایک شلوار قمیض، اس کو صرف اور صرف نماز کے لیے رکھ دیں کہ میں نے صبح جب فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے تو میں نے یہ شلوار قمیض پہننی ہے اور میں نے نماز قائم کرنی ہے اور نماز کو ادا کرنا ہے. دیکھیے گا کتنے دن لگیں گے اس کو. وہ 5 دن بھی گندی نہیں ہوگی آپ کی، 4 دن بھی گندا نہیں ہوگا. تو ہو بھی جائے تو کیا ہوا؟ آپ کے گھر میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن واشنگ مشین لگتی ہے، اس میں آپ کپڑے واش ہوتے ہیں آپ کے. تو کچھ کریے نا یہ عمل. یہ بھی عمل میں نے بتایا آپ کو کرنے والا، تھنگس ٹو ڈو، کہ لباس کو میلا نہیں ہونا چاہیے، بدبودار نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ ایک آپ کا بالکل دیکھنے میں اگلی لگے. جتنا ٹائم آپ لگائیں گے لباس کے بدلنے میں وہ بھی ثواب میں لکھا جائے گا. جتنا ٹائم آپ اس کو اتار کر پھر اپنے کام کے کپڑے پہنیں گے یا پھر آپ اپنا نائٹ سوٹ پہن کے سونے کی کوشش کریں گے، وہ سارا کچھ آپ کا بھی ثواب میں لکھا جائے گا. یہ وہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو کہ اصل مال ہیں، جن سے ہم غافل ہیں. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم اذان بھی سن رہے ہیں، ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر کرنے والے معاملات کو ہم مس کرتے جا رہے ہیں. اب یہ نماز کے لیے تیاری ہو گئی، نماز کے لیے لباس ہو گیا، نماز کے لیے اہتمام ہو گیا جو کہ آپ نے اہتمام کر لیا. اب آپ رب کے سامنے بالکل حاضر ہیں. مالک کیوں نہیں آپ کی سنے گا جب آپ نے اہتمام کیا اس کے لیے؟ وہ تو کہتا ہے کہ اہتمام کرو میرے لیے، بلاؤ مجھے، اپنا مہمان کرو یا میرے مہمان بنو. اللہ کا گھر مسجد ہے تو آپ اس کے مہمان بنتے ہیں. جتنا ٹائم آپ مسجد میں لگاتے ہیں اتنی دیر تک آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسی ٹراؤزر کے اندر اور تقریباً ہاف سلیو ٹی شرٹ ٹائپ ہوتی ہے، اس کے اندر ہم نماز کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں. ساری رات ہم نے جو ایئر پولوٹ کی ہوتی ہے اسی ٹراؤزر کے اندر، تو بدبو تو آئے گی. ٹھیک ہے جی. تو کہا کہ بدبو جب آتی ہے، گوز جب انسان مارتا ہے تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کے بدن سے بو آ رہی ہے اس لباس کی وجہ سے، تو آپ اللہ کے سامنے، جو اس کے ملائکہ آپ سے دور ہیں، تو آپ اللہ کے سامنے کیسے پیش ہو سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے. اس لیے کہا کہ خوشبو لگا کے رکھو، لباس کو، بدن کو صاف رکھو. طہارت، پاکیزگی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. اصل مال جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ یہ ہیں. اب بات کرنے کی جو ہے، اس طرح سے میں نے آپ کو ایک ٹریک پہ ڈالا ہے. اس طرح سے جب آپ دیکھیں گے کہ اب قرآن پاک پڑھنے کا ایک اہتمام کرنا، قرآن کو پڑھنے کے لیے ایک قاعدہ قانون ہے. اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا، اس کو پاک چھوتے ہیں. پاک کب آپ ہوتے ہیں؟ جب آپ جنبی نہیں ہیں، جنابت نہیں ہے، خواتین تو حیض نہیں ہے، نفاس نہیں ہے، کسی قسم کا اور ان کے بھی جنابت نہیں ہے، تو وضو کر کے
آپ جو ہے قرآن کو پڑھتے ہیں. چھونا اور پکڑنا یہ بڑی بات ہے. جب آپ نے وضو کر لیا تو آپ نے گویا اہتمام کر لیا، اب آپ پاک ہو گئے، اب آپ نے قرآن کو کھولا اور اس کو اپنے سامنے رکھا، ادب کے ساتھ، آپ اہتمام کے ساتھ اس کلام کو اب پڑھ رہے ہیں جو کلام کس نے کیا؟ رب نے. اور کس سے کیا؟ اپنے نبی سے. ایک کا کلام، ایک کا قول. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یہ کلام ہے میرا جو میں نے کیا اپنے نبی سے، اور یہ قول ہے میرے نبی کا قرآن. اب سوچئے کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں. پھر اس کو ایک ایک ترتیلا ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا، پڑھنا، زیر زبر پیش کے تلفظ کے ساتھ. رب کو وہ زبان بڑی پسند ہے جو کہ قرآن کو بڑا رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتی ہے، کہیں غلطی نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے. اہتمام کے ساتھ پڑھیے، تھوڑا پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، اپنی زندگی میں اپلائی کیجیے، دیکھیے کتنا لطف آتا ہے. خیر، اس طرح سے میں نے آپ کو اذان کا بتا دیا، میں نے آپ کو نماز کا بتا دیا، میں نے آپ کو لباس صفائی کا بتا دیا، اور میں نے آپ کو جو ہے قرآن کے پڑھنے کا، اہتمام کرنے کا، اس کا بتا دیا. ٹھیک ہے جی. اب جب آپ یہ سارا کچھ کریں گے تو پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. خواتین میں اکثر پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ان کا لباس جو ہے کپڑا باریک ہوتا ہے، آج کل موسم ہے تو باریک لباس پہن کر اوپر دوپٹہ لے کر وہ نماز پڑھ لیتی ہیں، جبکہ ان کا جو سطر ہے وہ پوش نہیں ہوتا. اگر بازو ہیں تو ہاف ہے، یہاں تک سینہ ہے تو وہ بھی ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ جو جسم ہے تو وہ بھی اس کے اندر سے نظر آ رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. چادر لے لیجیے اپنے اوپر، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. باریک چادر کاٹن کی اپنے اوپر پوری لے لیں اور اس کو لے کر بالوں کو اندر چھپا کر پھر نماز کو آپ قائم کریں اور ادا کریں. یہ حق ہے، یہ حق ہے اس کو نماز کو پڑھنے کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو اعمال ہیں جو کہ ہم پریکٹیکلی غلط کرتے ہیں، میش اپ کر کے اس کو ہم نے چلایا ہوا ہے. اس کو جانیے، اس کو دیکھیے. پھر زبان کی پاکی ہے، نظر کی پاکی ہے، کانوں کی پاکی ہے. یہ سب کچھ آپ نے ان کو پریکٹیکلی، یہ وہ اعمال ہیں جو کہ روزمرہ زندگی میں ہم کرتے ہیں. اب دوسری طرف آجی ان جنرل پراسپیکٹس میں کیا چیز ہے. دیکھیں، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ بھی اعمال میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ سے اور تمہاری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. دیٹس گڈ. تو کیا آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ آپ کی اپنی فیملی محفوظ نہیں ہے، ہمسائے محفوظ نہیں ہے، دوست احباب محفوظ نہیں ہے، سرکل میں آپ کے ایک عجیب طرح کی معاملات ہیں. تو ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک، عزیز و خواہش کے ساتھ اچھا سلوک، آپ کی زبان اور آپ کی نظر، آپ کے ہاتھ، ان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہ بھی اچھا عمل ہے. نیکی کے کاموں میں سبقت دے جانی چاہیے، برائی کے کاموں سے روکنا چاہیے، نہیں ہے منکر کا کام. زکوٰۃ ادا کریں، ترغیب بھی دیں، صحابت کریں، ترغیب بھی دیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، ترغیب بھی دیں. یہ سارے کام وہ ہیں جو کہ نیک اعمال کے اندر آتے ہیں. اور سب سے بڑا جو معاملہ ہے، دل آزاری نہ کریں، جو ہم فریکوینٹ کرتے ہیں، مستقلاً دل آزاری کرتے ہیں. کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ دل آزاری کرنا ہے، کسی کا دل دکھانا ہے. دیکھیں، اور دوسری بات یہ کہ جو رزق دینے والے کی جو اوپر توکل رکھیں، اللہ پہ توکل رکھیں. رزق رب نے دینا ہے، رازق رب ہے. آپ مرزوق بن کر اس کے سامنے مانگیے، وہ دے گا آپ کو ضرور. توکل اللہ پہ جو توکل کرتے ہیں وہی اللہ کے دوست ہیں، وہی اللہ کے ولی ہیں. ایک مولانا صاحب کی میں بات پڑھ رہا تھا، مولانا صاحب مودودی صاحب کی غالباً، وہ کہتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا حضرت کبھی کسی ولی اللہ کو دیکھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں ابھی بھی مل کے آیا ہوں اس سے. کہا وہ کہاں؟ کہا ریلوے اسٹیشن پہ میں ٹرین کے اوپر چڑھنے کے لیے رکا، سامان تھا میرے پاس یا اترا، واٹس ایور جو کچھ بھی تھا.
تو سب لوگ جو ہے کلی اور بھاگے بھاگے سامان کی طرف لپک رہے ہیں، سب کچھ اپنے اپنے کسٹمرز کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ان کا لگیج وغیرہ اٹھائیں اور پہنچائیں اور اپنی لیں مزدوری. کہتے میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک صاحب نماز کلی جو ہے وہ نماز نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے. مجھے تجسس ہوا کہ سب لوگ جو ہے ٹرین آنے کا وہ آ گئی ہے ٹرین، اور یہ صاحب جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے جو کلائنٹس ہیں جو ان کے جن سے ان کو مزدوری ملنی ہے یہ ان سے محروم ہو جائیں گے. کہتے میں رک گیا، میں تجسس میں رک گیا ان کے پاس، ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس گیا، سلام کیا اور ان سے کہا کہ دیکھیں محترم، آپ نماز بعد میں بھی ادا کر سکتے تھے، تو آپ نے اپنا سامان اور اپنا کام چھوڑ کر تو نماز کی جستجو میں لگ گئے. تو آپ کو فکر نہیں آئی کہ آپ کا رزق جو تھا آپ کے سامنے آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا؟ وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں، رزق دینا اس کا کام ہے، یہ میرا کام ہے، یہ کام میرا ہے جو میں کر رہا ہوں، اور یہ وقت کے اوپر کرنے کا حکم ہے. اذان کی آواز میرے کان میں آ گئی اور میں نے سب کام چھوڑ کر تو میں نے اس کے حکم کو بجا لایا اور میں نے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اور آپ بھی تو رک گئے نا، آپ کیوں رکے؟ اس نے آپ کو میرے لیے روک دیا کہ آپ مجھ سے کام کروائیں گے، تو میرا رزق اس نے روک دیا. یہ ہے میرا رزق جو میرے پاس چل کے آیا ہے کیونکہ میں نے اس کا کام کیا ہے، اس کے سامنے اپنی عاجزی کو پیش کر دیا ہے. واہ، یہ ہے ولی اللہ، یہ ہے صحیح ولی اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، جن کا توکل اتنا مضبوط ہے کہ رزق کہیں نہیں جاتا. اور ہم لوگ سارا دن ساری رات فکر معاش میں پڑے رہتے ہیں، لٹے گئے، مارے گئے، برباد ہو گئے، یہ چھن گیا، وہ چھن گیا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. رات فکر کی، رزق کی فکر میں سوتے ہیں، صبح رزق کی فکر میں اٹھتے ہیں. رات فرسٹریشن کے اندر سوتے ہیں، صبح فرسٹریشن کو لے کر اٹھتے ہیں. توکل کہاں گیا؟ اللہ کو سپرد کہاں کیا؟ اللہ پہ بھروسہ کہاں کیا؟ نہیں، ہم اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم مین میڈ دنیا کے اندر رہتے ہیں، لوگوں کا بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ بھی ہمیں ان کے بس ڈال دیتا ہے. خدا کی قسم، جب اللہ پہ توکل کرنا سیکھ جاتے ہیں ہم تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. اور جو رب کا قرب ملتا جاتا ہے تو یہ زبان خاموش ہوتی جاتی ہے، اس سے الفاظ کم نکلتے ہیں اور مدلل نکلتے ہیں، سالڈ نکلتے ہیں. اللہ اکبر. حق تلفی نہ کیجیے، کسی کا حق نہ ماریے، نہ حق کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے، کسی کے اوپر لان تان نہ کیجیے، کسی کے اوپر بہتان تراشی نہ کیجیے، کسی کی ذات کے اوپر الزام نہ لگائیے، کسی کے بارے میں غیبت نہ کیجیے، چغلی نہ کیجیے، جھوٹ نہ بولیے، تجسس اور بدگمانی میں نہ پڑیے، اور ہر وقت ایک ٹامک ٹوئیاں نہ لگاتے رہیے، کان لگا کے نہ سنتے رہیے، اور بات کو مسالہ لگا کے آگے نہ پیش کرتے رہیے. بدگمانی کیا ہے؟ اس نے یہ کہا ہوگا، اس نے اس لیے نہیں کیا کہ اس نے کہا ہوگا یہ ایسے ہوا گا، یہ ایسے ہوا گا. یہ روز مرہ کی روٹین ہے. ہم ڈراموں میں، فلموں میں، اپنے معاشرے میں انہی باتوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو مال تو ہم ضائع کر رہے ہیں، اصل مال جو ہے وہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ ایک بالکل یہ مجھے کسی نے سنائی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک فنکشن میں ایک 2-3 جو داماد تھے وہ اکٹھے ہوئے. کوئی، میں نے پہلے بھی میں نے بات سنائی ہوئی لیکن موقع کی مناسبت سے بنتی ہے، اس لیے میں نے کہا نئے سننے والوں کے لیے بھی شیئر ہو جائے. کہ وہ سب جو ایک نے کہا جی کہ سنائیے جی آج کل بزنس کیسے ہے، آپ نے کوئی اور فیکٹری مل شل لگائی. ایک نے کہا میں نے فیصل آباد میں ایک مل لگائی ہے، ایک نے کہا جی میں نے ملیشیا میں ایک فیکٹری لگائی ہے، ایک نے کہا جی میں نے دبئی میں کی ہے. ایک اللہ والے بھی تھے، اللہ کرتے تھے، شرعی بندے تھے. ان سے پوچھا، ان کا کہ حضرت آپ بھی کچھ بتائیے، آپ نے بھی کچھ کیا کہ نہیں کیا، آپ کا بیلنس بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ انہوں نے کہا میرا بیلنس تم سب سے زیادہ ہے. ان کا بڑے چھپے رستم نکلے ہیں، نہیں بتایا ہی نہیں آپ نے، ہمیں کبھی دکھایا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں لگائی. کہا اسے دیکھنے کے لیے تمہیں مرنا پڑے گا. وہاں پر ان کی آپس میں بڑی اس بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا. انہوں نے کہا میری بات دھیان سے سنو، صبر کرو. میں نے کیا غلط کیا ہے؟ جی آپ ہمیں مرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم نے آپ سے آپ کے پوچھا کہ آپ کا بیلنس کو بڑھا کہ نہیں بڑھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے تمہیں مرنا پڑے گا. اس نے کہا بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں،
میں جو کام میں نے کیا ہے وہ میں نے اپنے اچھے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، بھیجے ہیں، نیکی کے کام کیے ہیں، چیریٹی کے کام کیے ہیں. تو میدان محشر میں جب اللہ کے پاس ہم جائیں گے، مریں گے، جب آپ اپنی عمر طبعی کو مریں گے، جب میں اپنی طبعی عمر کو مروں گا، پھر اس کے بعد رب کے دربار میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پر جب اعمال پیش کیے جائیں گے تو پھر میرے اعمال جو ہیں تب پتہ چلے گا کہ میرا بیلنس کتنا ہے. اللہ اکبر. تو معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دیکھا کہ آبیاری کر رہے ہیں، پودے لگا رہے ہیں، اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میرے بیٹے اپنی امت سے کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، یہاں پر آبیاری کرو. کہا وہ جی نیچے آبیاری اوپر کیسے کریں گے؟ کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے سے ایک پودا لگتا ہے، جنت میں ایک پودا لگتا ہے، تو جب یہ آئیں گے تو بڑا تنومند درخت بن چکا ہوگا. تو خدا کی قسم یہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کے جب پیش کیے جاتے ہیں تو اکٹھے ہوتے جاتے ہیں اور بہت بڑا ایک پہاڑ بن جاتے ہیں، ثواب کا پہاڑ بن جاتے ہیں، اچھے اعمال بن جاتے ہیں. تو اللہ کو پیش کریے، روزمرہ کی بیسس پر اللہ کو یہ اعمال پیش کیجئے، اللہ کے سامنے پریزنٹ کیجئے. اللہ سے کہیے کہ باری تعالیٰ یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا، اللہ یہ عمل میں نے خالصاً تیرے لیے کیا، اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا، اللہ یہ چیریٹی میں نے تیرے لیے کی، اللہ یہ سودا میں نے تیرے لیے کیا، اللہ میں نے یہ کیا، اللہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، تیری راہ میں بھی دوں گا، اللہ مجھے دے. اس سے سودے بازی کریں، ڈیل کریں اس کے ساتھ. بڑی اچھی ڈیل کرتا ہے وہ، اور 1 کا 10 ریٹ لگاتا ہے وہ، 1 کا 10، 1 کا 10، 1 کا 10، 1 کا 10. اعمال جو ہیں وہ نیک اعمال، تسلیمات. بات یاد آ گئی مجھے، وسلم و تسلیمہ میں نے آپ سے پوچھا تھا. وسلم و تسلیمہ کیا ہے؟ تسلیم کرنا کسے کہتے ہیں؟ مان لینا. جب تسلیم کر لیتے ہیں، جب آپ مان لیتے ہیں، تب آپ اس کے اوپر سلام بھی بھیجتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی تھی کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو. وسلم و تسلیم، تسلیم کہتے کسے ہیں؟ اس کی میں وضاحت آپ کو یہ کر دوں کہ جب آپ کسی بات کو اپنے تن من دھن کے اندر اتار لیتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں، جیسے کہ پہلے وقتوں میں جب کسی کا کوئی فوت ہو جاتا تھا، بڑے بزرگ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی دوسرا بزرگ آیا، اس نے کہا کہ بھی رب دا حکم پائیا، تو آگے سے کہتا منی بیٹھے ہیں، منی بیٹھے ہیں بھائی. مطلب کیا؟ وہ کہتے کہ اللہ کا حکم آ گیا، وہ کہتے ماننا بیٹھا ہوں، مان کے بیٹھا ہوں، مان لیا، تسلیم کر لی ہے کہ رب کا حکم ہے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو کیا ہم ہیں ایسے صبر ہے؟ نہیں ہے. ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم مانتے نہیں ہیں. عمل جو ہے تسلیم کے ساتھ ہے. اگر آپ نے تسلیم کر لیا تو عمل ہے، اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو عمل نہیں کریں گے. آپ کسی بھی بات کو جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے، مان نہیں لیں گے، تب تک آپ جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. درود بھی ہے مان لینے کے بعد ہے، اگر سلام مان لینے کے بعد ہے، درود و سلام مان لینے کے بعد ہے، تسلیم کرنے کے بعد ہے. جب آپ نے تسلیم کر لیا تو پھر تسلیمات کے ساتھ آپ نے سلام بھی پیش کر دیا اور درود بھی پیش کر دیا. جب مانا ہی نہیں ہے تو آپ نے پڑھا صرف، اور پڑھنے میں بھی آپ کو ثواب مل گیا، آپ کے گناہ بخش کے گئے، معافی مل گئی آپ کو. لیکن اگر آپ نے مان لیا، تسلیم کر لیا، دل سے مان کر آپ نے پیش کیا، بھیجا جو بھیجنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر دیکھیے گا اس کا لطف کیا ہے. پھر دیکھیے گا وہ نور، آپ کا جو آدھا نور قیامت کے روز جو آپ کے آگے ہوگا، آپ کہیں گے کہ ہم میرا رب میرا نور کو پورا کر دے، تو وہ نور درود پاک کے ساتھ آگے پورا ہوگا. مان لینے کے اوپر ہے. اگر آپ نہیں مانیں گے تو زندگی میں کچھ نہیں حاصل کر سکتے. رب ماننے کے اوپر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے اوپر ہے. مان لیں گے تو حق ہے، نہیں مان لیں گے تو نہیں ہے. اگر آپ سلام پیش کرنے کو مان لیتے ہیں تو آپ سلام کریں گے. اگر آپ سلام کو مانتے نہیں ہیں کہ سلام ان تک پہنچتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، تو پھر آپ کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے صرف ادا کر دیا، طوطے کی طرح آپ نے کسی چیز کو رٹ کر بول دیا. اور جب آپ نے
یہ مان لیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام بھیجا جاتا ہے، درود بھیجا جاتا ہے اور آپ کو پیش کیا جاتا ہے، تو پھر آپ جب درود اور سلام پیش کریں گے تو بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو محسوس کریں گے. آپ کی روح آپ ان کے روضہ رسول پہ کھڑی ہو کر جب پیش کرے گی تو پھر اس کا لطف دیکھیے گا کیا لطف آتا ہے. اور روح کا ذکر جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. روح کی خوراک جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. جتنی خوراک اس کو کھلائیں گے اتنی ہی مضبوط ہوتی جائے گی، جتنی خوراک اس کو کھلائیں گے اتنی مضبوط ہوتی جائے گی. تنومند کر لیجئے، اس کو پرواز کے قابل کر لیجئے، پھر دیکھیے کیا لطف آتا ہے، کیا نظارے آتے ہیں. یہ کہاں کہاں جائے گی اور وہ سب کچھ آپ کو خواب کے ذریعے دکھائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور دوسری بات ایک میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر رب ہوتا ہے وہاں پر شیطان نہیں ہوتا، اور جہاں پر شیطان ہوتا ہے وہاں پر رب نہیں ہوتا. یا تو رب ہوگا یا شیطان ہوگا، یا رب ہوگا یا شیطان ہوگا. اگر آپ شیطان کے پیروکار بن گئے ہیں تو پھر وسواس، مایوسی، گمراہی آپ کے اوپر آ جائے گی. اور رب کہتے ہیں کہ جب مایوس اور گمراہ تم ہو گئے ہو تو میں تم سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، بے نیازی اختیار کر لوں گا، جاؤ جا کے کر لو تم. اس نے کیا کر لیا تم کیا کر لو گے؟ اور جب رب آ جاتا ہے تو توکل، یقین اور ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر وہاں سے شیطان کو جانا ہی پڑتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب میں اس کے نور سے جل جاؤں گا، میں یہاں تک نہیں آ سکتا. پھر وہ نکل جاتا ہے. اور شیطان کا کام صرف وسواس پیدا کرنا ہے، ڈرانا ہے، خوف دلانا ہے. اور اگر آپ اس کو اللہ کی راہ کے ساتھ، اللہ کے نور کی راہ کے اوپر چلتے ہوئے دور کریں گے تو بھاگ جائے گا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، جس زمانے کی قسم جس میں تم رہ رہے ہو اس کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے. ما سوائے کہ ان کے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ما سوائے ان کے مومنوں کے، ایمان والوں کے جنہوں نے نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. حق بات کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے، اور صبر کرنا بڑا مشکل ہے. صبر مصیبت پہ آتا ہے، پہلے مصیبت آتی ہے پھر صبر آتا ہے. تو آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں، بلائیں، یہ سب کچھ رب کی طرف سے آپ کے اندر نکھار اور آپ کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان کی پختگی پیدا کر دے، ایمان کو راسخ کر دے، ہمارے سینے کے اندر اس نور کو بھر دے جو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک لے کر جائے، اور ہم ان کے ایمان کو اپنی آنکھوں سے، اپنے دل کی آنکھ کے ساتھ جو ہے وہ محسوس کریں، اس کو دیکھیں، اور پھر ان کو سلام پیش کریں، پھر ان کو درود پیش کریں تسلیمات کے ساتھ، تو پھر لطف آئے گا اس کا. ورنہ یہ زندگی تو ختم ہو جانی ہے، زندگی ختم ہو جانی. میرے خاص ایک دعا ہے آپ سے، ایک التجا ہے کہ ایک خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی کرنی ہے کہ اللہ خاتمہ جو ہے ایمان کے اوپر کرنا. یہ روٹین کی دعا آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ ایمان پہ موت آئے، ایمان پہ موت آئے. نہیں، وہ خالصتاً امان جو آپ کے دل کے اندر اعمال سے بھرا ہوا ہے. آپ کے اعمال ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنے رب کے سامنے جب جائیں تو آپ کی نظریں ایسے نہ ہوں، ایسے نہ ہوں، بلکہ آپ اپنے رب کے سامنے بالکل سیدھے کھڑے ہوں. آپ ایسے سر کو جھکائیں، تسلیم کریں، مانیں. یہ ہے لطف. میں آپ کو 3 گھنٹے بھی اس کے اوپر لیکچر دے سکتا ہوں. اعمال اتنے ہیں کہ 3 گھنٹے بھی کم ہیں، لیکن میں نے آپ کو صرف راستے پہ ڈالا ہے. اس راستے پہ آ جائیے، ٹھیک ہے جی. صابرین میں آ جائیے، صالحین میں آ جائیے، جو صدیقین میں آ جائیے، سچ بولنے والوں میں، حق بات کرنے والوں میں آ جائیے. اور اعمال میں سب سے پہلا جو رب تعالیٰ کی ذات نے پوچھنا ہے تو وہ نماز کے بارے میں پوچھنا ہے. پھر خون جو ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے نماز، پھر خونوں کا حساب ہوگا. کیا ہو تم نے جو خون بہائے؟ تو علی کرم اللہ میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جائیں گے تو جب حساب ہوگا تو نماز کے ساتھ خونوں کا حساب ہوگا، اور میں رب کے سامنے بیٹھا ہوں گا.
اللہ اکبر. شیر خدا سے پڑھ کر، سیف اللہ سے پڑھ کر کس گھرانے نے اپنا خون بہایا؟ کس گھرانے نے اپنا خون بہایا؟ کس کے جگر گوشے نے اپنی گردن کٹائی؟ کس کے بلکتے ہوئے بچوں نے پانی سے اپنے آپ کو ترسایا ہے؟ سسکیوں میں، آہوں میں کس کی راتیں گزری ہیں؟ کس کی زندگیاں تمام ہوئی ہیں؟ وما علینا الا البیان. صدق اللہ العظیم.